غریب ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ پروگرام احکام شریعت اور فقہ حنفی سے متعلقہ مسائل کے ساتھ حسب سابق آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کچھ روزہ ٹوٹنے کے بارے میں کلام کر لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ کویسچنز کی طرف آئیں گے۔ یہ یاد رکھیں کہ تین وجوہات کی بنا پر یا تین اسباب کی بنا پر روزہ ٹوٹتا ہے، بڑے یعنی یہی ہیں، اس میں سب شامل ہو جاتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ منہ، ناک یا آنکھ کے ذریعے کسی شے کا داخل بدن ہونا۔ چنانچہ اگر آنکھوں میں آئی ڈراپ وغیرہ ڈالے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو، اس سے روزہ ٹوٹنے کا حکم ہوگا۔ بعض یہ حکم دیتے ہیں کہ ذائقہ محسوس ہو تو ہوگا، اور بعض یہ بھی آپ رائے دیکھیں گے کہ وہ کہیں گے کہ اس سے روزہ ہی نہیں جاتا ہے، چاہے حلق میں ذائقہ محسوس ہو یا نہ ہو۔ تو ہمارے نزدیک ہم اس میں احتیاط کے حکم دیتے ہیں، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ یا پیسیج ہے باقاعدہ، میڈیکل سائنس یہی کہتی ہے۔ اسی وجہ سے آپ کو ذائقہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے۔ ہم سرما لگاتے ہیں تو اس کا بعض اوقات تھوک کے ذریعے اس کی سیاہی آتی ہے باہر، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ چیز اندر پہنچ جاتی ہے۔ تو روٹ یا پیسیج باقاعدہ موجود ہے۔ یہ اس طرح نہیں ہے جس سے انجیکشن لگائیں تو مساموں کے ذریعے یا رگوں کے ذریعے کوئی شے اندر داخل ہو، تو لہٰذا اس میں احتیاط کرنی چاہیے اور بہت احتیاط کریں۔ اس طرح ناک سے کوئی چیز اندر گئی، منہ سے گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ چنانچہ بعضوں کو انہیلر یوز کرتے ہیں، اگر کوئی دوا یا غذا منہ کے ذریعے چلی جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح کوئی ایسی دوا سونگھنا کہ وہ دماغ تک پہنچ جائے تو روزے کو فاسد کر دیتی ہے۔ اور ابھی تو ضمناً عرضی کر دیا کہ اگر انجیکشن یا ڈرپ لگائی تو اس میں اختلاف ہے۔ بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ جو منافذ ہیں، ان کو منافذ کہتے ہیں، آنکھ ہے، ناک ہے، منہ ہے، ان کے ذریعے کوئی شے داخل بدن ہوگی، دوا یا غذا، تبھی روزہ ٹوٹے گا۔ باقی اگر مساموں کے ذریعے، رگوں کے ذریعے جائے تو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ نبی کریم کے دور میں تو وہ چیزیں تھیں نہیں، تو لہذا انجیکشن ڈرپ سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور بعض یہ کہتے ہیں کہ روزہ ٹوٹنے کا اصل سبب یہ ہے کہ جب ہم دوا یا غذا کو اندر اتارتے ہیں تو دوا ہمارے بدن کی اصلاح کا کام کرتی ہے اور غذا تقویت فراہم کرتی ہے۔ چنانچہ کوئی بھی ایسی چیز جسم میں کسی بھی جگہ سے داخل ہو جو اصلاح اور تقویت کا سبب بنے، وہ روزہ توڑ دے گی۔ جو یہ لاجک رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انجیکشن اور ڈرپ سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب عوام کیا کرے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بہت شدید ضرورت ہے، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈرپ لگائے بغیر یا انجیکشن لگائے بغیر روزہ پورا ہی نہیں کر سکتے، تو علماء کے اختلاف سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ان علماء کے قول پہ آپ چل سکتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ڈرپ سے اور انجیکشن سے روزہ نہیں جاتا۔ اور اگر اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسی بھوک لگ رہی ہے، کچھ کسی ڈاکٹر نے کہا آپ ایسے کریں ڈرپ چڑھوا لیں تو روزہ بڑے آرام سے گزر جائے گا، تو پھر اس میں احتیاط کریں، پھر ان اکابرین کے قول کو فوقیت دیں جو انجیکشن ڈرپ سے روزہ ٹوٹنے کا حکم دیتے ہیں۔ یعنی دونوں اقوال کو لیں گے، لیکن موقع کی مناسبت سے کبھی اس پر اور کبھی اس پر، جب سخت ضرورت ہو تو اس پر عمل کر لیں، ورنہ پھر ٹوٹنے والے قول پر عمل کرنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ ہاں یہ یاد رکھیے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی چیز داخل بدن ہوئی لیکن وہ ایسی ہے کہ اس سے بچنا ممکن نہیں ہے، اور بچنا بھی چاہیں تو شدید ترین تکلیف و حرج میں انسان مبتلا ہو جائے گا، وہ معاف ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کسی ایسی فیکٹری میں کام کرتے ہیں جہاں دھواں بہت اٹھتا ہے، آپ روڈ پہ جا رہے ہیں، گاڑیوں کا دھواں ناک کے ذریعے اندر جا رہا ہے، ڈسٹ جا رہی ہے بسا اوقات، ان چیزوں سے چونکہ بچنا دشوار ہے، اس لیے معاف ہیں۔ ایسی کوئی آٹے کی چکی میں کام کرتا ہے، آٹا اڑتا ہے، وہ سانس کے ذریعے اندر چلا جاتا ہے، یا آپ مسجد میں گئے، کسی نے اگربتی لگائی ہوئی ہے، قریب جا کے سونگے نہیں، پھر تو ٹوٹے گا، آپ کا قصد و ارادہ شامل ہوا، لیکن ویسے ہی آپ جا رہے تھے اور ناک کے اندر وہ چلا گیا دھواں، روزہ نہیں جائے گا۔ اور اسی سے آپ اندازہ کر لیں کہ اگر کوئی قریب ناک کر کے اگربتی کا دھواں جان بوجھ کے اندر لے گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اب یہ حرج والی صورت نہیں ہے، یہ تو قصداً آپ نے ایسا کر لیا۔ تو لہٰذا اسی بیس پر پھر سگریٹ کا حکم بھی یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے سگریٹ پیا تو اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا بھی میں روڈ پہ سفر کرتا ہوں، اتنا دھواں اندر جاتا ہے، میں نے سگریٹ بھی تو دھوئیں لے جا رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں، نہیں، یہ آپ قصد و ارادے کے ساتھ لے جا رہے ہیں، اس سے روزہ ٹوٹے گا۔ اور اسی طرح بعض اوقات یہ حکیموں کے پاس دوا کوٹ رہے ہوتے ہیں بعض بچے، تو اس سے دھانس اٹھتی ہے، ہماری بہنیں کچن میں کام کر رہی ہوتی ہیں، مرچوں کی دھانس چلی جاتی ہے، ان سے روزہ فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ مجبوری کی صورتیں ہوتی ہیں تو اس سے استثناء ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ۔ دوسرا جو ہے وہ
وومیٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جب تینوں شرطیں جمع ہوں گی، یعنی اس کی 3 شرائطیں اور تینوں کی تینوں جمع ہونے چاہیے۔ نمبر 1، آپ کو روزہ یاد ہو کہ آپ روزے سے ہیں۔ نمبر 2، وومیٹنگ کے لیے جان بوجھ کر کوئی عمل کیا گیا ہو۔ اور تیسرا یہ کہ منہ بھر قیا ہے۔ منہ بھر کا مطلب اتنے پریشر کے ساتھ جس کو آپ روک نہ سکتے ہوں، جو بہت زیادہ آتی ہے تیزی کے ساتھ، یہ 3 جمع ہونے چاہیے تب روزہ ٹوٹے گا۔ لہذا اگر کسی کو منہ بھر قیا آئی اور اس کے جان بوجھ کے عمل سے آئی لیکن روزہ یاد نہیں تھا، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد تھا، جان بوجھ کے عمل کیا لیکن منہ بھر نہ آئی، نہیں جائے گا۔ روزہ یاد تھا، منہ بھر آئی لیکن خود عمل کوئی نہیں کیا، بہت زیادہ ٹھونس لیا، کھا لیتے نا ہم لوگ بہت زیادہ سحری کے اندر، تو متلی ہو گئی اور وومیٹنگ ہو گئی، اس سے روزہ نہیں جایا کرتا۔ جو متلی کی وجہ سے ہوتی ہے اس سے نہیں جاتا، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور تیسری چیز ہوتی ہے کسی بھی طریقے سے خود پر جان بوجھ کر غسل واجب کرنا، ٹھیک ہے؟ اس میں میاں بیوی کے جسمانی تعلق بھی آ جاتا ہے، یا خدا نخواستہ اور کسی ذریعے سے غسل واجب کیا خود کے اوپر، کوئی ایسا طرز عمل اختیار کیا، اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر واجب ہوا غسل آپ نے کیا نہیں، اس سے نہیں جائے گا۔ مثال کے طور پہ بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم سو رہے تھے دوپہر میں اور احتلام ہو گیا، تو یہ غسل تو واجب ہو گیا، یہ غسل واجب ہونا کہلاتا ہے، کرنا تو نہیں ہے، کیونکہ ہم نے تو قصد و ارادے سے کچھ بھی نہیں کیا، اس سے روزہ نہیں جاتا اور یہ روزہ پورا کرنا لازم ہوگا۔ تو یہ بس ذہن میں رکھیں۔ اسی طریقے سے نگاہ اور سوچ، اس کو شریعت نے عمل قرار نہیں دیا، تو خدا نخواستہ کسی نے کوئی برا منظر دیکھا اور اس سے اس کو غسل اس پہ واجب ہو گیا، یا اس نے کوئی چیز بری سوچی بار بار اس سے غسل واجب ہو گیا، تو یہ مکروہ ضرور ہے، انسان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بار بار کرے تو اور بھی غیر مناسب اور بھی سخت کراہت آئے گی، لیکن بہرحال اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ تو امید ہے کہ تھوڑی باتیں آپ کو کلیئر ہوئی ہوں گی، یہ چیزیں ذہن میں رکھیں۔ اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں لیکن ان سے روزہ نہیں جاتا، جیسے آپ تیل لگا لیں، بال کٹوا لیں، ناخن کاٹ لیں، اگر آپ کے جسم سے بلڈ باہر آیا، جیسے بلڈ ٹیسٹ کروایا، کسی کو آپ نے خون دے دیا، بشرطے کہ آپ کو اتنی کمزوری نہ ہو کہ پھر آپ روزہ ہی پورا نہ کر سکیں، پھر مکروہ ہوگا، لیکن خون دینے سے روزہ نہیں جاتا۔ اس طرح حجامہ کرواتے ہیں بعض لوگ حالت روزہ میں، اگر کمزور ہیں تو نہ کرائیں کیونکہ نقاہت بہت ہوگی اور روزہ پورا کرنا مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر آپ طاقتور ہیں اور حجامہ کروا لیں تو کوئی پرابلم نہ ہو تو بالکل کروا سکتے ہیں۔ بلڈ کے نکلنے سے روزہ ٹوٹنے کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے آئینہ دیکھنے سے اور بہت ساری جو غلط قسم کی باتیں مشہور ہیں، یہ 3 جو ہم نے ایک اصول بیان کی ہیں روزہ ٹوٹنے والے، ذہن میں رکھیں تو باقی کی نفی آرام سے آپ کر سکتے ہیں۔ ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں، پہلی کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی جان۔ میرے حضرت 2 سوال ہیں۔ ایک یہ میں نے شرعی مسئلہ سنا کہ روزے کی نیت رات میں کرتے ہیں جی۔ تو وہ نیت ہو جاتی ہے، لیکن صبح سحری کے وقت نے کھلی اور دن میں آنکھ کھلی اور ہم چاہتے ہیں کہ روزہ نہ رکھے، تو کیا اس نیت کو آپ ختم کر سکتے ہیں یا ہمارا روزہ سٹارٹ ہے؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ مسئلہ پڑا شرعی معذور کسی کے لیے ثابت کرنے کے لیے کہ وہ 2 نمازوں کے درمیان بار بار دیکھتا رہے طہارت قائم رہتی ہے یا نہیں، لیکن ایک شخص ہے اس نے بار بار نہیں دیکھا، بس جب 5 منٹ آخر میں رہتے تھے ایک دفعہ گیا وضو کرنے سے، اس کا وہ معاملہ ہوا اور اسی طریقے سے نماز پڑھ لی، کیا اس کا شرعی معذور ثابت ہونا متحقق ہوا یا نہیں؟ ٹھیک ہے۔ اور ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ شاید لائن ڈراپ ہو گئی ہے۔ یہ بھائی نے جو کہا اسی کو لے لیتے ہیں۔ دیکھیں فقہ حنفی کے روشنی میں رمضان کے جو ادا روزے ہیں ان کی آپ رات میں بھی نیت کر سکتے ہیں، اور خدا نخواستہ اگر رات میں آنکھ نہیں کھلتی اور دن میں آنکھ کھلتی ہے تو زوال آفتاب سے پہلے آپ روزے کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ پچھلے پروگراموں میں نے مسئلہ ذکر کیا تھا۔ اور رات کی تعریف یہ ہے کہ غروب آفتاب کے بعد رات سٹارٹ ہو جاتی ہے اور طلوع فجر تک رہتی ہے، لہذا اگر آپ نے غروب مغرب کے بعد مثلا آپ لیٹے یا عشاء کے بعد آپ لیٹے یار اب رات کو اٹھیں گے سحری کریں گے کل روزہ رکھنا ہے، یہ آپ نیت کر کے سوئے ہیں، تو لہذا اگر آپ کی طلوع فجر کے بعد آنکھ کھلی تو آپ روزہ دار ہیں کیونکہ رات کو آپ نے نیت کر لی تھی۔ اب یہ کہتے ہیں مثلا کوئی دن میں آنکھ کھلی اور وہ کہتا ہے چلو میں روزہ چھوڑ دیتا ہوں، نہیں رکھتا ہوں روزہ، تو کیا حکم ہوگا؟ تو دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ اگر تو آپ نے رات میں نیت کر لی تھی تو آپ روزہ دار ہیں، اور نیت نہیں کی تھی تو روزہ دار تو نہیں ہیں، لیکن فرض ہے، فقہاء نے جب آپ کو ایک رعایت دی ہے کہ آپ زوال آفتاب سے پہلے نیت کر سکتے ہیں، تو اگر کوئی شرعی عذر نہ ہو تو پھر روزہ رکھنا لازم ہوگا۔ دونوں صورتوں میں انسان شدید گناہگار ہوگا،
لہٰذا روزے جیسی عظیم نعمت کو معمولی سمجھ کے ضائع نہ کریں، ورنہ میدان محشر میں شدید پچھتاوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور اگر ایسا ہے کہ زوال آفتاب کے بعد کسی کی آنکھ کھلی مثال کے طور پہ، تو اب تو گنجائش ہی نہیں رہی نیت کی، اب وہ مثل روزہ دار کے تو رہے گا، کیونکہ رمضان میں اعلانیہ کھانا پینا یہ روزے کی شدید بے حرمتی ہے، رمضان کی بے حرمتی ہے، اور شریعت نے اس سے منع کیا ہے، لیکن بہرحال اس کا روزہ اب نہیں ہو سکتا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو شرعی معذور کا حکم انہوں نے پوچھا تھا، شرعی معذور کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا کسی کو بار بار بلیڈنگ ہو رہی ہے، پیپ آ رہی ہے، پیشاب کے قطرات آ رہے ہیں، تو اب وہ وضو کرتا ہے، پیشاب کے قطرے آ جاتے ہیں، یا وضو میں نہیں آئے، نماز پڑھنا شروع کی، قطرے آ گئے، تو کیا کرے وہ؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے جو انہوں نے پوچھا، میں اس کی وضاحت ہی کر رہا ہوں، کہ مثلا ظہر کی نماز اس نے پڑھنی ہے، تو وہ ظہر سے عصر کے درمیان وقفے سے اپنا امتحان لے، مثلا وضو کرے، اگر اس میں قطرہ آ گیا ٹھہر جائے 10-12 منٹ، پھر وضو کیا نہیں آیا، نماز شروع کی، قطرہ آ گیا چھوڑ دے، حتیٰ کہ آخری 5-4 منٹ رہ جائیں کہ جس میں وضو کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ تو اب یہ جو وقتاً فوقتاً اس نے امتحان لیا تھا، اس سے ثابت ہو گیا کہ یہ شرعی معذور ہے۔ اب اس کے لیے رعایت یہ ہوگی کہ آخری وقت میں وضو کرے، چاہے قطرے آ رہے ہوں، نماز شروع کر دے، چاہے قطرات آ رہے ہوں، اس کی نماز ہو جائے گی۔ اور اگر قطرات وغیرہ آ گئے ہیں تو پھر اگلی نماز کے لیے تازہ وضو کر لے، اب آخر تک کا انتظار لازم نہیں ہے، کیونکہ شرعی معذور ہونا ثابت ہو گیا، فوراً کر سکتا ہے۔ ابھی بچے کا کویشچن یہ ہے کہ اگر کسی نے ظہر سے عصر تک امتحان ہی نہیں لیا، بس آخری وقت میں وضو کیا تو قطرہ آ گیا، کیا حکم ہوگا؟ تو یہ شرعی معذور نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ اس کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ یہ ناپاک ہے، ناپاکی کی حالت میں سے نماز پڑھی، نماز کے دوران بھی آئے تو وہ توڑ دے، اپنا نماز توڑے اور تیزی کے ساتھ دوبارہ وضو کرے، اگر اس میں وقت نکل جائے تو پھر اس کی قضا ادا کرے گا، لیکن اس شرعی رعایت اس کو نہیں ملے گی، یہ تو اس کے لیے ہوتی ہے جو واقعی شرعی معذور ہوتا ہے، اور ابھی تو اس کا شرعی معذور ہونا ثابت نہیں ہوا، اس لیے اس کو نماز کو چھوڑنا ہوگا، مطلب طہارت کے ساتھ ہی نماز ادا کرنی ہوگی، ورنہ نہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے کالز لیں گے پھر انشاءاللہ جوابات۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی بھائی جان، جی حضور، جی فرمائیے، کویشچن بیان کیجیے۔ حضور مجھے نا سانس کا پرابلم رہتا ہے۔ سانس کا؟ جی جی تو جو انہیلر ہوتا ہے، وہ پمپ جس کو بولتے ہیں، جی وہ ایک کیپسول والا بھی استعمال کرتے ہیں اور دوسرا بھی ایسا جی آکسیجن ہوتی ہے، آپ جانتے ہیں، تو وہ تھوڑا مار کے گلے میں تھوڑا سانس بند رکھنا پڑتا ہے تاکہ وہ حلق کے اندر چلا جائے، جی اس سے تھوڑا سکون ملتا ہے۔ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ اور دوسرا یہ جو جب وہ تکلیف ہوتی ہے نا تو ناک میں تھوڑا انگوش سے تیل لگائیں، جی یہ دونوں مہربانی کر کے مجھے۔ ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں۔ ایک اور کالر ہیں، السلام علیکم۔ لائن ڈراپ ہو گئی۔ دیکھیں ابھی تھوڑے دیر پہلے بھی ہم نے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی دوا یا غذا ناک کے ذریعے یا منہ کے ذریعے اندر چلی جاتی ہے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو ایسے جو سانس کی پرابلم میں مبتلا حضرات ہیں، ہمارے بھائی بہن، ہماری گزارش ہے کہ آپ روزہ رکھیں اور حتی الامکان اس کو یوز نہ کریں اور روزہ پورا کرنے کی کوشش کریں، لیکن اگر بہت ہی زیادہ سخت طبیعت خراب ہو، بہت ہی اذیت و تکلیف میں آئیں تو آپ استعمال کر لیں، اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن آپ بالکل گناہگار نہیں ہوں گے۔ پھر بعد میں جب رمضان گزر جائے ان روزوں کی قضا رکھ لیجئے گا، لیکن نہ تو اس خوف کی وجہ سے روزہ چھوڑیں، اور نہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی طبیعت خراب ہو تو آپ مر جائیں لیکن دوا استعمال نہ کریں۔ شریعت نے یہاں بہت رعایت دی ہے، اس لیے ہمت کر کے کوشش تو یہ کریں کہ سحری میں 2-3 دفعہ 1-2 دفعہ زیادہ یوز کر لیں، اور اللہ تعالیٰ برکت دے۔ میری والدہ محترمہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، وہ انہیلر یوز کیا کرتی تھیں، تو سحری میں کر لیا کرتی تھیں، پھر پورا دن نکل جایا کرتا تھا اللہ کے فضل و کرم سے۔ انہیں تو شوگر بھی تھی، بلڈ پریشر کی مریضہ بھی تھیں، پھر بھی سارے روزے پورے رکھتی تھیں۔ اس سے سیکھنا چاہیے کہ آپ اگر بیمار ہیں اور بہت زیادہ اذیت و تکلیف فوراً شروع نہیں ہو جاتی تو روزہ رکھ لیں، اگر اللہ توفیق دے درمیان میں طبیعت خراب نہ ہو تو پورا مکمل کر لیں، ورنہ درمیان میں آپ توڑ سکتے ہیں اور اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، بعد میں اس کو کمپلیٹ کر لیا جائے۔ یہ کہتے ہیں بعض اوقات ناک کے اندر کوئی تکلیف، خارش یا خشک ہو گئی تو انگلی پہ ہم نے کوئی آئل وغیرہ لگا کے وہ ناک کے اندر انگلی اس طرح کر کے اس کو تر کر لیا، اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگر صرف آپ انگلی ناک کے اندر کرتے ہیں، کوئی چیز آپ کے دماغ تک نہیں چڑھتی ہے، اور غالباً یہ آئل سے تو ایسا نہیں ہوگا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، صرف ناک کے اندر کو آپ نے تر کیا ہے
اسے آئلی کیا ہے تو اس کی گنجائش نکلے گی۔ کچھ روزے کے مکروہات ہوتے ہیں، اس میں گالی دینا آ جاتا ہے، جھگڑا کرنا، گناہ کرنا، اظہار غضب بار بار کرتے رہنا اور لوگوں کو ڈسہارٹ کرنا، ان تمام چیزوں سے حالت روزہ میں رکنا ہوگا۔ اس سے اگرچہ روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ مکروہ کا مطلب ہے اس کا ثواب بہت کم ہو جاتا ہے، برکات اور نورانیت سے انسان محروم ہو سکتا ہے، اور وہ ہمارے اندر صفت تقوی کے پیدا کرنے کا سبب ذریعہ نہیں بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو روزہ رکھنے کے باوجود فحش نہ چھوڑے اور جھگڑا کرنا نہ چھوڑے، ایک روایت میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے روزہ رکھنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی ویسے بھی اللہ کو تو حاجت نہیں ہے، مراد یہ یہاں اظہار غضب مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے روزے کی کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ جو روزہ رکھے اور پھر یہ تمام معاملات چلتے رہیں۔ اس لیے آپ کو یاد ہوگا میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کیا تھا کہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ روزوں سے پہلے ہی پریکٹس شروع کر دیں، اپنے غصے کو ضبط کرنے کی، صبر کرنے کے عادی بنیں، بھوک کے عادی بنیں، اور جتنے ہمارے نوجوان بچے بچیاں ہیں خاص طور پر کہ جو مطلب کسی گناہ کے اندر فرض کر لیں مبتلا ہیں، انہیں پہلے سے پریکٹس کرنی چاہیے تاکہ نفس گناہ سے دور رہنے کا عادی ہو، تو رمضان میں اتنا پریشر نہیں ہوگا کہ انسان حالت روزہ میں گناہ کرے یا خدا نخواستہ روزہ ہی توڑ دے۔ اسی طرح کوئی گندی عادت ہے جیسے نشے وغیرہ کی ہوتی ہے، اور بعض یہ گٹکے کھاتے ہیں، پان کھاتے ہیں، چھالیاں کھاتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں ہم سے برداشت نہیں ہو پاتا، روزہ ہم ان کو چھوڑ نہیں سکتے ہیں۔ اس طرح کی جو بری عادات والی اشیاء ہیں کہ جو اتنی محبوب ہو جائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی محبوبیت کو بھلا دیں، یہ اتنی امپورٹنٹ ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کی امپورٹنس ہماری نگاہوں سے ختم ہو جائے، ایسے آدمی کی تباہی بہت ہی قریب ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے، تو اس کی پریکٹس کرنی چاہیے۔ تراویح کے بارے میں تھوڑی سی باتیں میں عرض کر دیتا ہوں، پھر انشاءاللہ میں اور پھر کویسچنز لوں گا یا کوئی کالز آتے تو لیتا رہوں گا۔ دیکھیں رمضان میں تراویح 20 رکعت پڑھنی ہوں گی، 8 رکعت کا ہمارے فقہ حنفی میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، پہلی بات یاد رکھیں، اور یہ رمضان کی تمام راتوں میں پڑھیں گے۔ 20 رکعت تراویح رمضان کی تمام راتوں میں پڑھنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے، یعنی ایسی نماز ہے کہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کو ایک دو بار چھوڑا تو برا کیا اور چھوڑنے کی عادت بنا لیں تو گناہگار ہوں گے، یہ فقہا نے لکھا ہے۔ چنانچہ اس سے معلوم ہوا کہ ایک تو مردوں پر بھی لازم ہے، عورتوں پر بھی لازم ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ رمضان کی تمام راتوں میں چونکہ پڑھنی ہے، اس لیے اگر آپ نے 10 روزہ تراویح پڑھ لی، 5 روزہ، تو اس سے بقیہ راتوں میں تراویح پڑھنے کا مطالبہ ختم نہیں ہوگا، شرعی مطالبہ باقی رہے گا، ہمیں کرنی ہوگی۔ اچھا، جہاں باقاعدہ جماعت قائم ہو، ایک امام مقرر ہو، وہاں کم از کم ایک قرآن کا ختم بھی سنت مؤکدہ ہے، جبکہ صحیح پڑھنے والا ہو۔ لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر قرآن کوئی ختم کرنا کوئی لازم نہیں ہوتا۔ تراویح کی جماعت جو ہے وہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے کی طرف سے اگر کچھ لوگوں نے تراویح کی جماعت قائم کر لی تو باقی سب بری ذمہ ہیں۔ لہٰذا اگر آپ نہیں گئے تراویح مسجد میں پڑھنے، گھر میں پڑھتے ہیں اور صورتوں سے پڑھتے ہیں تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ اکیلے شخص کے لیے قرآن کے ختم کا مطالبہ نہیں ہے، یہ تو مسجد والوں کے لیے جہاں امام مقرر ہے، پوری جماعت ہو رہی ہے، ان کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن میں کوئی آپ کو ترغیب نہیں دے رہا ہوں خدا نخواستہ کہ جماعت چھوڑ دیں ادھر آ جائیں، جماعت سے پڑھیں، سعادت کی بات ہے اور ہمت بھی قائم رہے گی، لیکن ایک شرعی مسئلہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا۔ اس کے کچھ اور مسائل ہیں میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ شاید لائن بہت زیادہ ڈسٹرب ہے اس لیے آواز یہاں تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ جی بہن، وعلیکم السلام۔ جی، میں واقعین سے بات کر رہی ہوں، میرے 4 سوال ہیں مفتی صاحب۔ جی بولیے۔ جی، پہلا سوال یہ کہ رمضان کا چاند دیکھنا واجب ہے، تو جو لوگ نہیں دیکھ سکتے یا باریک ہوتا ہے، نظر نہیں آتا، تو دوسرے دن دیکھتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ آج کل بہت زیادہ یہ چیز ہے کہ لوگ ویلاگز بناتے ہیں، ان میں خواتین بھی ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، اور وہ بے پردہ ہوتی ہیں، پردے کا خیال نہیں رکھا جاتا، اپنے گھر کے بارے میں سارا کچھ بتاتی ہیں، تو کیا اگر وہ ان کو منع کیا جائے تو وہ کہتے ہیں ہمیں شوہر کی طرف سے اجازت ہے، تو جی جی، ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔
السلام علیکم. جی میں عرض کرتا ہوں دیکھیں رمضان میں جو کہا چاند دیکھنا واجب ہے، وہ ہر شخص پہ واجب نہیں ہے، بلکہ کچھ لوگ ضرور چاند دیکھیں تاکہ وہ باقیوں کو اطلاع دے سکیں، گواہی دے سکیں. اگر کوئی سارے کے سارے اس کو ترک کر دیں گے تو یہ گناہ گار ہوں گے سب. لہذا اگر گھر کی خواتین ہیں انہوں نے چاند نہیں دیکھا، مرد باہر دیکھ رہے ہیں اور وہ اطلاع دیں گے، یہ جیسے ہماری رویت ہلال کمیٹی ہے، ہر ملکوں کے اندر مخصوص علماء ہوتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو چاند کو دیکھتے ہیں یا شہادتیں قبول کرتے ہیں اور اس کی شرائط پوری ہو جاتی ہیں تو باقاعدہ اعلان کرتے ہیں، تو یہ چاند دیکھنے کے وجوب کی ادائیگی کے لیے کافی ہے. اس لیے ہر شخص اس کا مکلف نہیں ہے کہ وہ باہر نکل کے چاند دیکھے. لہذا اگر آپ نے کوشش کی تو منع بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو نظر نہیں آیا تو دوسرے تو دیکھ ہی رہے ہیں نا، آپ ان کی رائے پر عمل کیجئے. اور فرض کر لیں کہ اگر وہاں کوئی ایسا نہیں، آپ سنسان جگہ پر ہیں، آپ نے ایک دن دیکھا شعبان کی یعنی آخری 29ویں شعبان کو دیکھا، نظر نہیں آیا، تو آپ نے 30ویں شعبان 30 کی گنتی پوری کریں گے اور روزے سٹارٹ. پھر جب 29واں رمضان ہوگا پھر آپ چاند کی تلاش کریں گے، اگر نظر آ جائے تو اگلا عید کا دن ہے، نہیں نظر آیا تو بحکم حدیث آپ 30 کی گنتی پوری کر لیں. یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، ہم اتنا بڑا ایشو بنا دیتے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں کہ قیامت آ جائے گی. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ تم چاند دیکھ کر ہی روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر ہی افطار کرو. یعنی افطار کرو سے مراد یہ عید کرو، ٹھیک ہے نا، یعنی ختم ہو جائے گا روزہ. تو اس اور ایک روایت میں سرکار نے فرمایا کہ چاند نظر آئے ٹھیک، اگر نہ نظر آئے تو 30 کی گنتی پوری کرو. اب یہ شعبان کے بارے میں بھی ہے اور رمضان کے، کہ 29 کو آپ نے دیکھا نہیں نظر آیا تو شعبان کی 30 کی گنتی آپ نے پوری کی، کیونکہ اسلامی مہینے 30 سے اوپر نہیں ہوتے. وہ کرنے کے بعد یعنی 30 پوری ہو گئے، اگلا دن لازم روزے کا ہے، رمضان کا ہے. ایسے جب آپ نے 29ویں روزے کو دیکھ لیا نہیں نظر آیا تو 30 کی گنتی پوری کریں. یہ ایسا ہوتا ہے. ایک اور کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی. مولانا صاحب میرے 2 سوال ہیں، ان بارے بتا دیں مہربانی. جی جی بولیے. کہ پہلا سوال یہ ہے کہ واشنگ مشین میں کپڑے پاک کرتے ہیں 3 دفعہ، آپ نے بولا کہ 3 دفعہ اس میں پانی ڈالیں اور 3 دفعہ یعنی کہ گھمائے. تو ہم نے 1 دفعہ ڈالا، اس کو گھمایا، 15 منٹ کا جو الارم مشین کا ٹائم کا لگایا ہے، اور باقی جو 2 دفعہ ہیں وہ بھی ہمیں 15 منٹ کے ٹائم لگانا ضروری ہے، یہاں کہ بس تھوڑا سا گھما لیں تو پانی نکال دے اور خشک کر لیں تو 3 دفعہ کا. پھر جب مشین کا ٹائم 15 منٹ کا لگانا ضروری تو نہیں ہے؟ چلیں بولیے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ مفتی صاحب آپ کا ہم نے بیان سنا تھا کہ پیشاب جب پخانہ کرنے کے بعد جب ہم باہر آتے ہیں تو نجاست وغیرہ چیزوں سے پاک کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، تو جو چھینٹے ہوتے ہیں صاف تو وہ کپڑے پہ لگ جائے، اس سے تو کپڑے نہ پاک تو نہیں ہوں گے؟ ٹھیک ہے. اور میں عرض کرتا ہوں بھائی یہ بہن نے فرمایا تھا کہ بعض آج کل بچیاں بھی ویلاگ بنا رہی ہیں اور گھر کی خواتین پہ گھر کی باتیں کرنا، دیگر چیزیں، اور بے پردہ ہوتی ہیں. جب ان کو منع کریں تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو اپنے شوہروں سے اجازت لے لی ہے. کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جہاں پر ضرورت شرعیہ نہ ہو وہاں پر پھر اجتناب کرنا لازم ہوگا، شریعت منع کرتی ہے. اور شریعت کسے کہتے ہیں؟ اللہ اس کے رسول کی تعلیم کو شریعت کہتے ہیں، قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم. اسی طرح وہ علماء مفتیان کرام جو قرآن و حدیث کی تشریح کے اہل بنائے گئے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے کویسچن کرو. دوسرے مقام پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کا حکم مانو، اس کے رسول کا حکم مانو، اور ان کا جو تم میں حکم والے ہیں. جن میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد مجتہدین، علماء، مفتیان کرام جو لوگوں کو مسائل سکھاتے ہیں، ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کی اطاعت کرنا بھی واجب ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ شریعت تو اللہ کی ہے، اس کے رسول کی ہے. یا علماء کرام اس شریعت کی وضاحت میں اپنی رائے کو ظاہر کر سکتے ہیں، شوہر کی تو نہیں ہے. اگر شوہر خلاف شرع کام کا حکم دے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو کیا ہماری بہنیں یہ کہیں گی کہ شوہر سے اجازت لے لیے چاہے خلاف شرع ہے، اس لیے اب ہمارے لیے جائز ہوگا کہ ہم اللہ اس کے رسول کے احکام کو باطل کر دیں؟ اس طرح تو ہر ایک اپنے بڑے سے اجازت لے کر کچھ بھی گناہ کر سکتا ہے. لہذا ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ تھوڑے سے پیسے کی آمد کو دیکھ کر حیا کے خلاف اگر آپ کام کریں گی تو میدان محشر میں شرمندگی ہوگی. اور ایسے اگر کوئی شوہر بھائی مجھے سن رہے ہیں تو میری گزارش ہے کہ آپ پیار محبت سے اپنے گھر والوں کو سمجھائیں. ہو سکتا ہے خاندان میں بعض خواتین ہمت کر کے آگے بڑھتی ہیں تو ان کو دیکھ کر دوسری ضد کرتی ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ میدان محشر میں اگر یہ خلاف شرع جا رہی ہوں تو بتائیے کہ یہ پھنسیں گی، آپ نہیں پھنسیں گی. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کا کہنا ماننا. میدان محشر میں
ہماری مرضی نہیں چلے گی، وہاں تو اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے قوانین کے مطابق، اللہ کے ازلی فیصلوں کے مطابق ہی انسان کے لیے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ اس لیے تمام بچیوں سے ہماری خصوصی گزارش ہے کہ اپنے جذبات کو مغلوب کریں اور انہیں قرآن و حدیث کی تعلیم کے تابع کیا جائے، اسی میں عافیت ہے۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بھائی نے کہا کہ میں نے یہ کہا ہے کہ واشنگ مشین میں ڈالیں 3 دفعہ گھمائیں پاک ہو جائے گا، ایسا ہم نے کبھی بھی نہیں کہا، نہ اس سے کبھی پاک ہو سکتا ہے۔ آپ میری وہ کلپ دیکھ لیجئے گا کہ جو آپ کو گمان ہو رہا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ مسئلہ کیا ہے، وہ تو آٹومیٹک مشین کے بارے میں کہا ہے کہ اگر جیسے اس میں آپ ڈال دیں، پانی آیا، گھمایا، پھر وہ اسپن کر دیا اس نے، فرض کر لیں، پھر دوبارہ آپ پانی چلایا، پانی آ گیا، پھر اس نے اچھی طرح گھمایا، پھر اسپن کر دیا اچھی طریقے سے، پھر تیسری مرتبہ پانی آیا، اچھی طرح گھمایا، پھر اس نے اس کو اسپن کر دیا، تو یہ 3 دفعہ دھونے اور 3 دفعہ نچوڑنے کے حکم میں آئے گا، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن یہ جو عام طور پہ ہمارے گھروں میں واشنگ مشین ہے، اس میں جو پانی ہوتا ہے اس کو ماء قلیل کہتے ہیں، تھوڑا پانی، اور اس کا شرعی حکم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ایک قطرہ بھی نجاست اگر گری، جیسے ہی پانی سے متصل ہوگی ٹوٹل پانی ناپاک ہو جائے گا۔ لہذا جیسے ہی آپ نے مثلا 6 کپڑے ڈالے، 1 ناپاک 5 پاک، تو جیسے ناپاک کپڑے کی ناپاکی اس واشنگ مشین کے پانی سے ملے گی، کل پانی ناپاک، تو یہ کپڑا بھی ٹوٹل ناپاک اور 5 مزید ناپاک۔ اب آپ نے اچھی طرح گھما کر چاہے 15 منٹ چلائیں چاہے 20 منٹ، آپ نے تو ناپاکی کو اور اس کے اندر ایک تار کے اندر پہنچا دیا۔ اس کے بعد آپ چاہے 3 وقفوں سے چلاتے رہیں، پانی تو اندر ناپاک ہی ہے، کیسے پاک ہوگا؟ تو آپ کو تھوڑی سی غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں مشورہ دوں گا میری کتاب طہارت کے مسائل اور احکام لیں، بیسٹ بک ہے طہارت کے مسائل کے سلسلے میں، اس کی انسٹرکشنز کو فالو کریں۔ اب اس میں طریقہ یہ ہوتا ہے اگر آپ نے ڈال دیا تو اس کو احتیاط سے نکالیں، نچوڑیں، اور پھر اس کو بالٹی سسٹم سے آپ پاک کر لیں۔ اور اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے بالٹی کو آپ تھوڑا سا پہلے بالٹی میں کپڑے ڈالیں، نلکے کے نیچے رکھیں اور بھر لیں اس کو۔ جب فل بھر جائے تو اس طرح اس کی پانی کی سطح پر ہاتھ رکھیں کہ کپڑے کا کوئی حصہ پانی سے ابھرا ہوا نہ ہو، ہلکا سا یوں رکھیں اور تھوڑا سا پانی بہنے دیں، بس یہ کپڑے پاک ہو گئے۔ اور یہ اسی وقت ہوں گے کہ جب آپ پہلے انہیں آپ نے واشنگ مشین میں اچھی طرح گھما دیا تھا، تو چونکہ اب وہ پوری صلاحیت کر گئی تو اس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ ابھی جو بھائی نے کویسچن کیا تھا، بلکہ ایک آگے آئے گا انشاءاللہ جس کے بارے میں بتاؤں گا، کہ اگر ایسا ہوا کہ کئی خاص جگہ پہ ناپاکی لگی ہوئی ہے تو آپ بالٹی سسٹم سے نہیں کر سکتے، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ لگی ہوئی ہے، اس ناپاکی کو ختم کرنا ہوگا۔ واشنگ مشین میں گرنے کے بعد وہ ناپاکی پوری گویا کے کپڑے کے اندر صلاحیت کر گئی، گنجائش نکل سکتی ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس طرح آپ کا پاک نہیں ہوگا۔ اگر ایسا کیے ہیں تو بالٹی سسٹم سے ایک دفعہ دوبارہ پاک کر لیں، اور نیکسٹ ٹائم کے لیے ذہن بنا کے رکھیں کہ پہلے اپنے کپڑے پاک کریں پھر واشنگ مشین کے اندر ڈالیں، ورنہ آپ بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہو سکتے ہیں کہ اگر آپ نہ بتائیں، گھر والے ڈال دیں اور سب کے کپڑے ناپاک ہوئے، ان ناپاک کپڑوں میں نمازیں پڑھی جائیں گی، جمعہ پڑھا جائے گا، اور آپ اس کا سبب بنیں کیونکہ آپ نے بتایا نہیں اور ناپاک کپڑے ڈال دی، آپ بھی گناہ گار ہوں گے۔ اس لیے اچھی طرح اس کا خیال رکھیے۔ یہ بھائی کہتے ہیں کہ بعض اوقات واش روم جاتے ہیں، پیشاب وغیرہ کر رہے ہیں اور غالب گمان ہے کہ ناپاکی کی چھینٹیں کپڑے پر گر گئی ہیں، تو کیا حکم ہوگا؟ کپڑا ناپاک ہوگا؟ جی بالکل ناپاک ہوگا۔ اگر آپ کو یقین ہے کہ ناپاکی شامل ہو گئی ہے تو بالکل آپ کا کپڑا ناپاک ہوگا۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ واش روم کے لیے کوئی الگ ایک ایسا آپ لباس لے لیں۔ یہ تو مطلب بار بار کریں گے تو تکلیف ہوگی، لیکن یہ ان کے لیے ہے جن کا حجم بھی بڑا ہوتا ہے اور بعض اوقات واش روم میں بیٹھتے ہیں تو وہ نہ قمیض قابو میں رہتی ہے نہ شلوار، کبھی شلوار لٹک جاتی ہے، کبھی قمیض یہاں سے نکل کر، اور وہ ناپاکی میں آلودہ ہونے کا اندیشہ ہو، تو پھر ایسی صورت میں اس طرح کے کپڑے پہن کے بیٹھ جائیں آپ، تاکہ کم سے کم ستر کا حصہ کھلے کہ جس سے آپ کے کپڑے ناپاکی سے آلودہ نہ ہوں۔ لیکن بہرحال اگر آپ کو غالب گمان ہو گیا کہ ناپاکی پہنچی ہے تو اس کو پاک کرنا لازم ہی ہوگا۔ ایک بھائی نے فرمایا کہ میرے بھتیجے نے پچھلے سال قرآن کا حفظ مکمل کیا، ان کی عمر 16 سال ہے، اب وہ اس سال گھر میں تراویح پڑھائے گا، لیکن کہتے ہیں مجھے شک ہے کہ اس کو نہ نماز کے مسائل پتہ ہیں نہ یہ پاکی ناپاکی کے مسائل معلوم ہیں، تو اب میں سوچ رہا ہوں کہ عشاء مسجد میں پڑھ لوں اور تراویح اس کے پیچھے آ کے پڑھ لوں، کیونکہ اگر بالکل ہی نہیں پڑھوں گا تو گھر میں فتنہ فساد پیدا ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یاد رکھیں جو آپ نے ایج بیان کی وہ ٹھیک ہے، یہ سب لوگ یاد رکھیں کہ نابالغ کے پیچھے بالغ کی نماز نہیں ہوتی۔ فقہ حنفی کی روشنی میں یہ مسلم اصول ہے، چاہے فرض ہو، نفل ہو، واجب ہو۔ لہذا اگر کوئی حافظ قرآن نابالغ ہے
وہ امامت کریں تو نابالغ ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے تو ٹھیک ہے، اگر بالغ کھڑے ہوں گے تو بالغ کی نماز نہیں ہوگی، لیکن 16 سال کا بچہ یہ تو بالغ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ صرف امامت کے لیے قرآن پاک کا حفظ یا اچھے انداز سے تجوید کے ساتھ قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو طہارت کے ٹوٹل مسائل آنے چاہیے، پھر نماز کے فرائض، واجبات، نماز کی شرائط، نماز کے مکروہات، کن چیزوں سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے، ایسے ہی مفسدات نماز کہ کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے، ان تمام کی معلومات اس کو ہونی چاہیے، ورنہ وہ امامت کا اہل نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ نہ اس کو غسل کے وجوب کے مسائل آتے ہیں، نہ وضو کے آتے ہیں، نہ کپڑے پاک کرنے آتے ہیں، اور نہ وہ نماز کی امامت وغیرہ کے اس نے مسائل سیکھے ہیں، تو پھر تو وہ امامت کے قابل نہیں ہے۔ پھر یہ کہ اگر پھر فتنہ فساد کا کوئی خیال نہ کریں، کیونکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رسول کا حکم ہوگا کہ آپ اس کو پیار محبت سے سمجھائیں، اس کے لیے کسی عالم کا انتظام کریں تاکہ وہ ان کو کورس کروائے، طہارت کورس ہے، نماز کا کورس ہے، پورا نہیں تو کم از کم اتنا، امامت کے لیے تو اتنا ضروری ہے، اس طرح امامت کا کورس یہ کرنے کے بعد اور پھر اس کو امتحان لیا جائے، جب دیکھیں کہ ہاں یہ ان مسائل کو اپنے ذہن میں حاضر رکھنے میں ماہر ہو چکا ہے، پھر وہ امامت کروا سکتا ہے۔ معذرت کے ساتھ ہمارے ہاں ہم حفاظ کی خوش الہانی تو دیکھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، لیکن ان چیزوں کی طرف بالکل توجہ نہیں ہوتی، اور ہم کویسچن کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں کہ اس سے وضو کے مسائل پوچھیں، غسل کے پوچھیں، کپڑے پاک کرنے کا، تو اگر وہ ینگ بچہ ہے تو یہ پوچھنے میں کیا حرج ہے کہ پوری لوگوں کی نمازوں کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے، اگر اسی کو مسائل نہیں آتے ہوں گے اس کی نماز ضائع ہوگی تو سب کی نماز ضائع ہوگی، اور جو اس کا انتظام کرنے والے ہیں یاد رکھیں وہ پورے برابر اس میں ان کی ذمہ داری میں شریک ہیں، جیسے مسجد کی کمیٹیاں ہوتی ہیں یا کہیں آپ ہال میں اہتمام کرتے ہیں، گراؤنڈ میں اہتمام کرتے ہیں، تو پھر ایسے ہی حافظ آپ کو کھڑا کرنا ہوگا جس کا حفظ بھی بہت اچھا ہے، تجوید بھی اس کو آتی ہو اور یہ تمام شرعی مسائل آتے ہوں، ورنہ ان کو وہ بڑا خطرناک مسئلہ ہو جاتا ہے، نمازیں فاسد ہوتی ہیں، نمازیں خراب ہو رہی ہوتی ہیں، اور سب کی نمازوں کا وبال اس پر بھی اور منتظمین پر بھی ہوتا۔ اس لیے آپ بالکل جھجکیں نہیں، کوئی عالم دین کو لے جائیں، کوئی صاحب علم کو بچے سے کویسچن کرے اور اندازہ کر لیں کہ اس کو آتا ہے کہ نہیں، اگر نہیں آتا تو پھر آپ مسجد میں پڑھیں، پھر آپ فتنے وغیرہ کا بالکل خیال نہ کریں چاہے لوگ ناراض ہوں۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات یہ نماز کے فوم والے مصلے ہوتے ہیں، وہ ناپاک ہو گئے تو ہم کیا کریں، کیا اس کو ویسی بالٹی میں ڈال کر پانی بہا دیں پاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں کریں آپ، بلکہ وہی آپ کوشش کریں کہ پہلے اس کی ناپاکی حتی الامکان دور کریں، چاہے شرعی طریقے سے آپ پاک نہ کر سکیں، مطلب کہنے کہ یہ کہ آپ اس کو رکھیں اور اس پہ پانی ڈالیں اور کوئی وائپر وغیرہ سے اس کو اچھی طرح ملتے جائیں، یعنی پانی نکالتے جائیں، ایک طرف سے پانی ڈالتے جائیں۔ اگر تو آپ کو یقین حاصل ہو جائے مسلسل پانی ڈالنے کی بنا پر کہ یہ پانی نجاست کو ساتھ بہا کر لے گیا ہے تو پاک ہو جائے گا، پھر کوئی تکلف کی حاجت نہیں۔ اور اگر آپ کو یقین ہے کہ بہت ساری نکل گئی ہوگی پھر بھی تھوڑی بہت رہ گئی ہے، یعنی ڈاؤٹ پیدا ہو گیا نکل گئی یا رہ گئی ہے، اب آپ یہ اتنی کیفیت حاصل کرنے کے بعد یا اس اسٹیج پہ کپڑے کو لانے کے بعد اب بالٹی سسٹم سے اس کو پاک کر لیں، لیکن یوں نہیں کر سکتے کہ آپ ڈائریکٹ پیشاب لگ گیا مثلا اور آپ نے بالٹی میں ڈال گیا تھوڑا پانی بہا دیا، ایسا نہیں ہوتا۔ بالٹی سسٹم وہاں پر اس کی اجازت دی جاتی ہے جہاں پر آپ کو نجاست کا گمان تو ہوتا ہے لیکن اس کا مقام کا تعین نہیں ہوتا کہ کس خاص مقام پہ نجاست ہے۔ جیسے مصلی بچھا ہوا تھا، بچے نے سائیڈ میں پیشاب کیا، اس کی باریک باریک چھینٹیں آ گئیں مصلی پہ، اب آپ دیکھ رہے ہیں تو نظر ہی نہیں آ رہی، نہ اسمیل آ رہی ہے، نہ کوئی کلر وغیرہ ہے۔ اب یہ تو یقین ہے کہ بچے نے پیشاب کے اندر چھینٹیں آئی تھی، ہم نے خود دیکھا تھا، لیکن کہاں یہ پتہ نہیں، اب بالٹی سسٹم سے چل جائے گا۔ لیکن اگر بچے نے بہت سارا اس پہ پیشاب کر دیا، کافی سارا خون گر گیا اور آپ اس کو بالٹی سسٹم سے پاک کرنا چاہیں، یہ نہیں ہو سکے گا، پہلے اس کو نکالیں اور حتی الامکان نکالیں، اس کے بعد پھر آپ بالٹی سسٹم سے کر سکتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ کسی نے اپنی بیوی کو 2 دفعہ طلاق دی، پھر وہ علیحدہ ہو گئے اور 10 سال تک علیحدہ رہے، اب اس کے بعد دوبارہ ان کا آپس میں رابطہ ہوا ہے تو کیا ملاپ کی کوئی صورت ہو سکتی ہے؟ جی بالکل ہو سکتی ہے، جب تک 3 طلاقیں نہ ہوں اس سے پہلے ملاپ کی صورت ہو سکتی ہے، یعنی بغیر حلالہ کے ہو سکتی ہے۔ 3 طلاق کے بعد پھر حلالہ کا پروسیس ہوتا ہے، تو اس میں چاہے کتنا ہی عرصہ گزر جائے، اگر 2 طلاقیں دی تھیں تو وہ نئے نکاح کے ساتھ، اور نیا نکاح ہو نیا مہر ہوگا، اور اس میں وہ 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ ایجاب و قبول کریں، وہ دوبارہ میاں بیوی ہوں گے۔ لیکن اچھی طرح یاد رکھیں، چاہے 10 سال گزرے ہوں چاہے 20 سال، جو طلاقیں پہلے دے دی گئیں وہ لوٹ کے واپس نہیں آئیں گے۔
اب جیسے ان کا ملاپ ہو گیا تو یہ شوہر ایک ہی طلاق کا مالک ہے، اگر خدا نخواستہ آئندہ زندگی میں طلاق دی تو 3 پوری ہو جائیں گی، اور اس کے بعد پھر حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکے گا، یہ بھی ذہن میں رکھیں۔ کسی نے کہا کہ اگر بیوی نماز نہ پڑھتی ہو تو کیا مرد زبردستی اس کو پڑھوا سکتا ہے؟ اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ اور اگر زبردستی کرنے کے باوجود بھی کوئی نہ کوئی نماز بیوی چھوڑ دیتی ہے تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ میں گزارش کرتا ہوں، جب آپ شادیاں کرتے ہیں اور آپ نے اپنے گھر میں ایک مذہبی ماحول بنانا ہے، مثال کے طور پہ زوجوں کو پردہ بھی کروانا ہے اور کروانا چاہیے، اور عبادات پر استقامت بھی دلوانی ہے، تو پہلے آپ اس کو ظاہر کر دیں لڑکی والوں پر کہ بھئی دیکھیں ہم ایسی بچی سے نکاح کرنا چاہتے ہیں جو پردہ بھی کرے اور نمازی بھی ہو۔ پہلی بات تو یہ، پہلے ہم نکاح حاصل کرنے کے لیے، ماں بھی کہتی ہے بیٹا خاموش رہنا، نکاح ہو جائے گا پھر دیکھ لیں گے۔ وہ بے پردہ آ جاتی ہے گھر میں، یا کہ کوئی خراب عادت میں ملوث ہوتی ہے، اور اسی طرح عبادات کے ترک کی عادت ہوتی ہے، پھر ہم چاہتے ہیں ایک دم وہ مذہب میں ڈھل جائے، اور اسی سے خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں آپ نے پہلے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، یہ پابندیاں میں برداشت نہیں کر سکتی، اور شوہر پھر وہ برا محسوس کر رہا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ بھی اس کو اکساتے ہیں کہ یار تمہاری بیوی یہ نہیں کرتی وہ نہیں کرتی۔ بھئی پہلے سے تیاری کرنی چاہیے تھی، ایک بات۔ دوسری یہ کہ چلیں اب ہو گیا تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو، اور 10 برس کا ہو جائے تو مار کر نماز پڑھاؤ۔ جب بچے کے بارے میں جو ابھی بالغ بھی نہیں ہوا، باپ کو مکلف بنایا گیا کہ وہ نماز کا حکم دے اور سختی کرے، تو پھر زوجہ تو بالغہ ہے اور مرد کی ایک طرح سے محکومہ ہے، تو اس کے لیے بھی سختی کرنا واجب ہوگی۔ قرآن میں اللہ واضح فرماتا ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود بھی اس پر ثابت قدم رہے، ہم تم سے رزق کا سوال نہیں کرتے، رزق تو ہم تمہیں عطا فرمائیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ سختی تو کرنی ہوگی۔ جب سختی کیا کہ ڈنڈا اٹھا کے ماریں؟ نہیں، میں کہتا ہوں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ مار پیٹ سے کبھی کوئی نمازی نہیں بنے گا۔ اگر وہ ڈر کے کر بھی لے گی، شوہر باہر ہوگا، نمازیں نہیں پڑھے گی۔ سب سے پہلا طریقہ ہوتا ہے ذہن سازی کرنا، ایک اچھا سا ماحول بنائیں، کسی اچھی عالمہ سے ان کا رابطہ رکھیں تاکہ وہ ذہنی طور پر ان کو تیار کریں اور نمازی بنائیں، اور اگر نہیں پڑھتی پھر تھوڑا سا ناراضگی کا اظہار کریں، کبھی تھوڑے دن کے لیے میکے چھوڑ کر آ جائیں، اس طرح پیار محبت سے تھوڑی سی نرمی سختی سے مائل کریں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ٹائم کم ہے ورنہ میں اور وضاحت کرتا، لیکن اتنا کافی سمجھیں۔ اب اپنے میزبان کو، ہماری کیو ٹی وی کی پوری ٹیم کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میرے استاد محترم مفتی گل احمد عتیقی صاحب کا بھی پچھلے دنوں انتقال ہوا، ایک دفعہ الحمد شریف 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔